علامہ اظہر عباس حیدری صاحب سے براہ راست مجلس میں مناظرہ کرنے والا مولوی شیعہ کیسے ہوا؟ آئیے سنتے ہیں۔ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا ساجد محمود نون صاحب آج تو تقریباً 3-4 سال پہلے ہلال پر نونا دے وچ جڑا سا مجلس سے اعزاز کراندے ہیں نا اس دے وچ تاج الدین حیدری صاحب اور دے فرزند جناب مولانا اظہر علی حیدری صاحب انہوں نے میں بلایا ہی انہوں نے تقریر کیتی تے اے ساجد محمود صاحب جڑے آن اے اٹھ کے انہوں نے سوال و جواب دینا شروع کر دیتا تو مجلس دا یا سوال جواب دا تو انہوں پتہ ہے وہ ماحول نہیں رہندا رولا جہا بن گیا تے اس تو بعد انہوں نے تحقیق کیتی اپنی جگہ تے کہ مذہب حقہ کیڑا محمدیہ دارالعلوم وچ بھی یہ تشریف لے گئے پڑھتے رہن اتھے اور انہاں دے بارے میں اتنی کہہ سکتا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین جناب دے سامنے فاضل نوجوان خطیب اہل سنت محقق دوران مکرلہ شعلہ بیان فخر سرگودہ جن کا تعلق اولیاء کی نگری ہلال پر نونا سے ہے یہ نون فیملی سے پہلے اس دروازے پر آنے والے فرد نون خاندان کے چشم و چراغ ہیں مولانا دعوت خطابت دوں گا جناب مولانا ساجد محمود نون صاحب سے کہ وہ آ کر اپنے فضائل و مسائل محمد والے محمد بیان کرن دے رب آپ بھی کدی نہ زہر ہوندہ نہ پیدا کردہ پنجا ہستیاں نو نہ عرش ہوندہ نہ فرش ہوندہ کتھو ویدہ جگ دیا مستیاں نو ہویا جا ویلئی ہن بھی باز آ جا چھڑ زین دیا بت پرستیاں نو جتھے ذکر شبیر دا نو ہوندہ اور رب اجاڑ دیں دے یوں نبستیاں نو برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون صدق اللہ العظیم۔ تمام آباد محبت ذوق شوق کے ساتھ حضور کی ذات بابرکات کو حاضر و ناظر جان کر اس آواز سے درود و سلام پڑھیں کہ ہم یہاں سے پکاریں آقا مدینے سنیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نظر ان کی روح باطل پہ جمی ہوتی ہے نظر ان کی روح باطل پہ جمی ہوتی ہے اور ہجر یار میں پلکوں پہ نمی ہوتی ہے اور ہجر یار میں پلکوں پہ نمی ہوتی ہے اور وہی ہوتے ہیں مولا علی کے خلاف جن کے خون میں صرافت کی کمی ہوتی ہے۔ اور وہی ہوتے ہیں مولا علی کے خلاف اور وہی ہوتے ہیں مولا علی کے خلاف جن کے خون میں صرافت کی کمی ہوتی ہے۔ انتہائی
عزت و تکریم کے لائق خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا ریاض حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر سادات کرام، علماء کرام، ذاکرین اعظام، دیگر عزاداران حسین، مجھے قبلہ سید عقیل عباس شاہ صاحب نے حکم فرمایا کہ تو بھی حاضر ہو۔ جس طرح مرزا صاحب میرے بارے میں فرما رہے تھے، ٹھیک ہے بات، الحمدللہ اس دن بھی میں حیدری صاحب کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، لیکن مسلک میرا الحمدللہ پھر بھی اہل سنت ہے۔ مسلک میرا اہل سنت ہے، کوئی یہ نہ فتویٰ لگا دینا کہ شیعہ ہو گیا ہے۔ اس لیے آج بھی فتووں کو روند کر پاؤں کے نیچے روند کر آ گیا۔ کیوں؟ مجھے حکم دیا گیا کہ تو نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر اور ان کے صاحبزادوں کا ذکر کرنا ہے، تو اس میں آج تک کسی سنی نے فتویٰ نہیں دیا کہ وہاں جا کر کرو اور وہاں جا کر کرو، کسی نے نہیں کہا۔ تو سنی تو ہے ہی وہی جو کہتا ہے ذکر حسین کرو، خواہ کسی وقت کرو۔ تو پتہ چلا کہ الحمدللہ میں شیعہ نہیں ہوں، سنی ہوں، علل اعلان کہہ رہا ہوں، علماء کی موجودگی میں کہہ سلام کے نالین پاک کا صدقہ، ذکر اس علی کا کرنا ہے جس کا نام ہے محبتوں کا۔ علی نام ہے محبتوں کا، علی نام ہے الفتوں کا، تو پھر لڑتے کیوں ہو؟ میں ہاتھ جوڑ کر، مجھے ضمیر الحسن صاحب نے بار بار یہی کہا کہ تو نے اتحاد امت پہ زور دینا ہے، تو علماء کو بالخصوص اور آپ کو بالعموم ہاتھ جوڑ کر عزت مولا علی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں لڑنا چھوڑ دو۔ فقط میں یہاں کیوں آیا؟ فقط ایک درد لے کر آیا ہوں کہ لوگوں آپس میں لڑ لڑ کر مرنا چھوڑ دو، آؤ محبت مصطفیٰ کے اندر ڈوب کر نام علی پہ اکٹھے ہو جاؤ، علی تمہیں جنت میں لے کے جائیں۔ صرف لڑنا چھوڑ دو، یہی پیغام ہے، کوشش کروں گا دینے کا۔ اور اس کے علاوہ مجھ سے پہلے بھی ذاکرین کرام نے سارا دن مجلس عزا کے اندر عزاداری کی، مگر میں تعلیمات مولا علی آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ ہم علی کے نام کے نعرے تو لگا لیتے ہیں مگر علی کی تعلیمات کو نہیں اپناتے۔ حدیث مبارکہ ہے، علماء کرام بھی موجود ہیں، حضور علیہ السلام کے غلام سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دفعہ آپ کی پنڈلی میں تیر لگا، پنجابی وچ پلی تے تیر لگا، اور پلی کے اندر جب تیر چلا گیا، کھینچتے ہیں، کھینچنے اس کے اندر چلا جائے، تیر کھینچ لینا پھر علی نہیں ہوگا۔ اور خدا کی محبت میں علی اتنا گم ہو جائے گا کہ تم دیکھ علی کو رہے ہوگے لیکن علی نہیں ہوگا۔ جس طرح علی نے قائم کی ہے، یہ ہے تعلیمات علی المرتضیٰ۔ مجھے پتا ہے آپ کو میری باتیں کڑوی آپ کے ساتھ، آپ کو میرا خیال ہے اتنے حوالے دینے کی ضرورت شیر خدا کو کہہ دیا تھا
ان کے بارے میں غلط روایت پڑھ کے کہہ دیا کہ وہ شراب پیتے رہے. آؤ پہلے میں اس کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر اسرار تلانت، ڈاکٹر اسرار تلانت. سننا ذرا باتیں علماء کے سمجھنے والے ہوں گی، لیکن آپ بھی توجہ کرنا کہ جو روایت اس نے مولا علی کے بارے میں پڑھی، جو راوی اس روایت کو روایت کرنے والا ہے راوی، اس کے بارے میں اکثر علماء کرام اور بھی تہذیب التہذیب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ جب ان کا حافظہ صحیح تھا ان کی روایتیں مانی جاتی تھیں، جب حافظہ ہی صحیح نہیں تھا جو روایتیں وہ روایت کرتے ہیں ان کا آپس میں تضاد پایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ایک صحابی نے دوسرے صحابی کی دعوت کی اور اس کے اندر حضرت علی بھی آ گئے. اس طرح کی مختلف روایتیں بیان کر کے جن میں تضاد پایا جاتا ہے وہی راوی روایت کرنے والا ہے اور کہتے ہیں جی ان میں علی المرتضیٰ بھی تھے. میں کہتا ہوں مولانا اور اس مفتی کو بھی کہتا ہوں کہ جس نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ مفتی تیرا فتویٰ تیرے منہ پہ لگے گا کہ اٹھا تو صحیح حدیث مبارکہ کی کتابیں اور اصول حدیث تو اٹھا. پتہ چلا ارے اصول حدیث پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جس علی کی بات یہ کرتا ہے وہ علی نہیں تھا، وہ کوئی ان کا علی ہے. ہمارا علی وہ نہیں ہو سکتا جو شراب پینے والا ہو. اس کے بارے میں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ ہم نے انہیں ناپاکی سے دور کر دیا ہے. تو علماء کرام کی موجودگی میں عرض کرنا چاہتا ہوں اصول حدیث کا پتہ ہونا ضروری ہے، اصول حدیث کا پتہ ہونا ضروری ہے. اس کا راوی ثقہ ہے، اس کا راوی جو ہے اس کا حافظہ تو کمزور نہیں. اس کے راوی کو کیا ہے، کیا اس کا حافظہ اچھا ہے، کیا یہ آدمی جو روایت کر رہا ہے یہ معتبر ہے. اگر راوی ہی ایسا ہو جس کی روایت معتبر ہو ہی نہیں تو بیان کرنے والا کون ہوتا ہے جو علی المرتضیٰ کی ذات کے بارے میں بیان کرتا ہے. علی کی شان کیا ہے جب علی المرتضیٰ وہ روایتیں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ جب بھی کعبہ بیت اللہ ابھی تک جس کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں یہ ابھی تک اس کا حکم نہیں آیا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور اس کے علاوہ نماز کے فرض ہونے والی آیتیں نہیں آئی تھی تو اس وقت بھی علی رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. میں پوچھنا چاہتا ہوں بتا اگر علی نے اس وقت نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھی تو کون سی آیت کے مطابق پڑھی؟ کیا مگر انشاءاللہ کوشش کروں گا آسان باتیں آپ کے سامنے عرض کروں جو آپ کی سمجھ میں آنے والی ہوں. علماء تو جانتے ہیں تو حضرات گرامی اللہ کا قرآن اٹھائیں جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما حرف حصر ہے. کیا ہے؟ حرف حصر استعمال فرمایا. انما ولیکم اللہ، اللہ بھی تمہارا ولی ہے، اللہ بھی تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے. ولی کے معنی ہے مددگار. ولی کے معنی کیا ہے؟ مددگار. اور اس کا رسول بھی تمہارا مددگار ہے. اور ایمان والے جو نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جب وہ رکوعوں کی حالت میں ہوں. اٹھاؤ مفسرین کرام کی تفسیریں، اس سے مراد کیا ہے؟ ارے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر نقل کیا، فرماتے ہیں کہ علی المرتضیٰ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں ایک منگتا دروازے پہ آ گیا اور آ کر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا علی تیرے دروازے پہ آیا ہوں. میں نے سنا تھا کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، اتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بھی بات نہ پوچھو. تو اس لیے علی المرتضیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے نماز کے اندر اپنی انگوٹھی اتار کر منگتے کی طرف پھینک دی. فرمایا اس انگوٹھی کو لے جا کہ ہزاروں صدیاں بعد آنے والا ڈاکٹر اسرار یہ نہ کہہ دے کہ مصطفیٰ کے غلام دے کچھ نہیں سکتے. یہ انگوٹھی لے جا. میں بتانا چاہتا ہوں علی زکوٰۃ دے رہا ہے نماز کے اندر اور قرآن نے نقشہ کھینچ کر بتا دیا. اور علی کو ماننے والوں آؤ علی المرتضیٰ کے ساتھ محبت کا دعویٰ یہ بھی ہے علی کی تعلیمات پر عمل کر لینا. علی کا تعلق نماز سے تھا، علی کا تعلق مسجد سے تھا. آؤ مسجد سے تعلق بنا لو.
تو حضرات گرامی بار بار یہی عرض کر رہا تھا کہ علی نام ہے محبتوں کا، علی نام ہے الفتوں کا. اگر تم نام علی پہ اکٹھے ہو جاؤ تو خدا کی قسم تمہیں نہ اس جہان میں خسارہ ہوگا نہ اگلے جہان میں خسارہ ہوگا. تو آؤ آج دعویٰ کر لیں اور وعدہ کرو کہ آئندہ انشاءاللہ کسی کو کافر نہیں کہیں گے. اور میں علماء کی خدمت میں بھی کہا کرتا ہوں کہ غلط روایتیں پڑھ کر ایک دوسرے کو کافر نہ کہا کرو. روایت پڑھو تو قرآن پڑھو، حدیث پڑھو. اگر حدیث اور قرآن کا دامن تھام لوگے تو کبھی گمراہ بھی نہیں ہو سکتے. اور محبت اہل بیت اگر تمہارے دل میں ہوئی، آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان مجالس کے اندر آنے سے فیض آقا حسین ملتا ہے، مگر بندہ محبت حسین لے کر آئے. نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا، اور اس کے علاوہ بہت سارے علماء کرام نے اس بات کو نقل کیا کہ حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب محفل لگاتے تھے آپ کے پاس اولیاء کرام بیٹھ جاتے، اولیاء کرام کا حلقہ لگا ہوتا تو بستام شہر کے اندر رہنے والے کتے جو ہیں ان میں سے ایک کتا بھی حضرت با یزید کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ جاتا. جب وہ کتا ان کی بارگاہ سے اٹھ کر جاتا تو سارے بستام شہر کے کتے اس کتے کا احترام کرتے تھے جو ولی کی بارگاہ میں بیٹھ کر آیا تھا. اس کتے کا احترام کرتے تھے. ارے وہ تو کتے اچھے ہیں، وہ تو کتے اچھے ہیں جو ولی کی بارگاہ میں بیٹھنے والے کا احترام کرتے ہیں. او نادان، تجھے یہ نہیں پتا جس کی بارگاہ سے اولیاء فیض لیتے ہیں اس کی بارگاہ میں بیٹھنے کا مقام کتنا ہے. تجھے تو یہ پتا نہیں. اور علی المرتضیٰ کا مقام نہ میں بیان کر سکتا ہوں نہ علماء بیان کر سکتے ہیں. میرے آقا نے فرما دیا، او لوگوں جس نے میرے علی سے دشمنی کر لی اس نے میرے ساتھ دشمنی کر لی، اور جس نے میرے علی کے ساتھ محبت کر لی اس نے میرے ساتھ محبت کر لی. اور سیدہ کائنات تمہاری اور میری اماں سیدہ عائشہ صدیقہ کی روایت ہے، آپ کیا فرماتی ہے کہ اے لوگوں، محمد مصطفیٰ کے غلاموں، میرے ابا جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علی المرتضیٰ کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے. میں نے کہا ابا آپ ان کے چہرے کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ تو کہنے لگے عائشہ میں نے تو رسول اللہ سے سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. تو آپ کہنے لگی میری آقا تو رحمت للعالمین ہے جو علی کا چہرہ نہ دیکھ سکے، فرمایا وہ لورا والی کے اندر بیٹھ کر علی کا ذکر کر لے، ذکر علی عبادت، ارے علی کا ذکر بھی عبادت بن جایا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں تو یہاں نسبت سگاں کی حیثیت سے حاضر ہوا تھا. یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں جس کا نام ہے السیف الجلی علی منکر ولایت علی. یہ میرے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ جس وقت میرے آقا نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اس کی روایت کرنے والے بہت سارے صحابہ ہیں، اور سب سے پہلے ہاتھ پکڑ کر مبارک دینے والے کا نام سیدنا فاروق اعظم تھا. ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں علی تو ہمارا مولا ہے. جب فاروق اعظم انہیں مولا مان رہے ہیں، جو آج مولا نہ مانے تب بھی علی کی شان میں فرق نہیں آتا. تو اس لیے